خریدار ہوں، نقوی صاحب میرے سامنے میرا سینہ پھٹنے والا ہے. رسول نے کہا غضنفر ہجیان نہ پھٹ، جان کے یہ لفظ میں نے چنا. میں دیکھ رہا ہوں 14ویں صدی میں میرے بیٹے حسین کے گھوڑے پر فتوے لگیں گے. میں خود بن رہا ہوں تاکہ سوچ لے فتوا مجھ پر. سورہ بنی اسرائیل سے ایک مشہور زمانہ تلاوت کرنے لگا ہوں. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو ایک خصوصی حکم دیا ہے. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کر، اور یہ تجھ پر فرض ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ہاں، نافلۃ لک، یہ صرف تیرے لیے واجب ہے، امت کے لیے نہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ وہی محمد ہے جو واجب نمازیں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی کیا کر. اس کو کہہ رہا ہے تہجد تجھ پر واجب ہے. یہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو تک میں جلدی مقصد کی طرف پڑھوں. صلہ کیا دوں گا تجھے اس کا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. انقریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا. العظمۃ للہ. یہ صلہ تہجد کا ہے. یہ پڑھ، مقام محمود پہ مبعوث ہو جائے گا. تو محمود کے معنی تو جانتے ہو نا، جس کی حمد کی گئی ہو. یعنی تجھے مقام وہ دوں گا، تیرے مقام کی حمد کی جائے گی. اچھا جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جلدی جلدی جان لو. علی بادشاہ وہ سر الہی ہے، وہ طلسم کبریائی ہے، وہ توحید کی پہیلی ہے. ہر عبادت میں روح بن کے چھپا ہوا ہے علی. علی کے ظاہر کا تعلق عبادت سے، باطن کا تعلق عبادت سے، شجروں کا تعلق عبادت سے، خاندان کا تعلق عبادت سے. مومن کی نشانی ہے 51 رکعت نماز پڑھنا. اور علی کا شجرہ دیکھو، ابو طالب سے آدم تک 51 پشتیں بنتی ہیں. جی 51 رکعت میں 17 رکعت واجب ہے، باقی سنت اور مستحب نوافل 17. اور علی کے شجرے میں نقوی صاحب 17 نبی ہیں، 17 وسیع ہیں، 17 بادشاہ ہیں. یہ ہے علی کا پچھلا شجرہ. علی کے کتنے امام بیٹے ہیں؟ اور تہجد کی رکعتیں بھی 11. ہاں بالکل، ایک ایک رکعت جڑی ہوئی ہے علی کے ایک ایک حجت بیٹے کے ساتھ. سجاد سے حسن عسکری تک 8 امام ہیں، اور 8 رکعت جو تہجد کی پہلے ہے یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے. 2 رکعت نماز شفع ہے، یہ نمائندگی کرتی ہے حسن اور حسین کی. نہیں جاؤ تحقیق کر لو، جمیل شاہ جی، علی شاہ جی، یہ دنیا کی پہلی اور آخری
نماز ہے جو 2 رکعت بھی ہے مگر اس میں قنوت نہیں ہے. میں نے کہہ دیا اور جنگل میں پتہ نہیں میری بات چلی گئی کہ مدر شاہ جی یہی نماز ہے جس میں قنوت نہیں ہے بھی 2 رکعت. کیوں؟ اس لیے کہ قنوت والی رکعت افضل ہوتی ہے اور یہ جوڑی برابر ہے, ان میں کوئی افضل نہیں. اور 1 رکعت نماز ہے جو وتر کہلاتی ہے, وہ نمائندگی کرتی ہے تیرے زمانے کے امام کی. تو اللہ کہہ رہا ہے اے محمد یہ تم پر واجب ہے بس. اللہ کرے خریدار ہوں میرے سامنے, امت پہ نہیں. اور اسی کے بدلے میں تجھے مقام محمود ملے گا جو ان سب کا مولا ہے. وہ ان کے نام سے عبادت نہ کرے تو مقام محمود نہیں ملتا. بدبخت تو انہیں نماز میں شامل نہ کرے, قبولیت مل جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں میں تم سے راضی, شاہ نجف تم سے راضی ہو, یقیناً تم نے اپنی امانت رسول کر لی. ان 11 رکعت کے بدلے قرآن پڑھا ہے میں نے, روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا, آیت ہے. ان 11 رکعت کے بدلے مقام محمود ملے گا اس کو جس کی اپنی گواہی ہے نماز میں. ٹھیک ہے نا, غلط تو نہیں کہا میں نے. اور تیری میری تو گواہی نہیں ہے, ہم تو گواہی دینے والے ہیں. مقام محمود. میں نے کوئی صاحب میاں جی یہ تو مجھ سے پوچھو نا کہ کتنے لاکھ ورق الٹے, کتنے ہزار کتابیں چھانی, کتنے سینکڑے راتوں کے رت جگہ کاٹے منبر کی قسم, پھر جا کے حقیقت کا ایک چمکتا ہوا در کبریائی ہاتھ لگا جو تمہیں دینے لگا ہوں. اللہ تمہارے مذہب کے عالم ربانی گزرے ہیں ابن ابی خمسین احسائی آل اللہ مقامہ. ایسے عالم لیا ہم جوتے نہ اٹھائیں ہمارے نطفے میں شک کر, لیکن علی کو بھونکنے والے کو ہم عالم نہیں مان سکتے. یہ ہماری مجبوری ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مارا تو فی آئیہ کتاب, جو میں عربی نہیں پڑھتا تمہیں جلدی جلدی ترجمہ سناتے چلا جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, لیکن چونکہ میں اس خاندان کے بارے میں جب بھی لکھتا ہوں, مصلح پہ لکھتا ہوں اور 2 نمازوں کے درمیان لکھتا ہوں, روح القدس نے میرے کانوں میں یہ بات پھونک دی. کہتے میں نے جستجو کی تو مجھے جو ملا وہ یہ ہے کہ 4 مقام محمود ہیں محمد مصطفیٰ کے, 3 اسے دنیا میں مل چکے, 1 آخرت میں ملے گا.
طرف سے آنے والوں، کچھ لفظ نقوی صاحب میرے ہوں گے، کچھ ان کے ہیں، ہاں سنو سنبھالو معراج کرو۔ وہ کہتے پہلا موقع مقام محمود کا عید الفطر کا دن ہے، ایک بچہ رسول کے کندھوں پہ سوار ہے، اللہ اکبر الحمدللہ۔ منظر دو ملیں گے آپ دونوں کے سب کتابوں میں، بابا کریم اگر صاحب ایک عید وہ بھی دیکھی ہے میں نے کتابوں میں کہ ادھر حسن ہے بلا تشبیہ، ادھر حسین ہے، لیکن ایک عید ایسی بھی ہے اکیلا حسین ہے بس۔ سوار کیسے ہے؟ کندھوں پہ سوار ہے، دونوں ٹانگیں لچکا رکھی ہیں اس سینے پر جس کی شان ہے علم نشرح لک صدرک۔ باہر والا ٹھیک ہو؟ جس سینے کا قرآن قصیدہ ہے اس سینے پہ ننھے ننھے پاؤں ہیں۔ جاگنا، ہاں یہ پہلا جملہ اگر تم نہ خریدتے تو میں اگلا نہ بولتا، اب جو میں خرید لیا ہے تو اگلا بھی سن لو۔ ما قذف الفؤاد وما رأى کی دھڑکن کو حسین کی ایڑی چھو رہی ہے۔ یہ جملے میرے ہیں جو میں نے محسوس کیا۔ تاریخ کے مطابق نقوی صاحب میاں جی دو گیسو ہیں حسین کے ہاتھ میں، اگر جاگے ہوئے ہو تو میری طرف دیکھنا، دو گیسو نہیں، حسین کی ایک مٹھی میں زمان دوسرے میں مقام۔ نہیں اب یہ اگر سمجھیے حسین کی مٹھی، ایک مٹھی میں قضا دوسری میں قدر، ابھی نہیں سمجھے، ایک مٹھی میں مشیت ایک میں ارادہ۔ اور حسین اللہ کے ارادے کو کبھی ادھر موڑ رہا ہے کبھی ادھر موڑ رہا ہے۔ جو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی قرآن کا جیسا نول جنت کا عبرتن ترضاہا، جدھر تیرا منہ مڑ گیا ہے محمد، کعبہ تو کیا میری رضا ادھر مڑ گئی ہے؟ اللہ کی رضا کو ادھر 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 ادھر۔ گرمی کا موسم ہے نقوی صاحب، جبین رسالت سے پسینے کی لڑیاں مروارید کی طرح، موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہی ہیں۔ اب ابن ابی خمسین کے جملے پہ آ گیا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نگاہ بے نگاہی سے خدا نے دیکھا، نظر بے بصری سے، بصر بے نظری سے منظر دیکھا، عرش ہل گیا، آواز آئی تسبیحی وانظروا الی الارض ان حبیبی یفعل الحمید فاحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی منکبیہ۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا فرشتوں میرے
منع کیوں کر رہا ہوں؟ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں ادھر چلو. ہو کیا رہا ہے؟ نہ کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ تو روزہ رکھا جا رہا ہے، نہ حج، نہ تلاوت، نہ عبادت. حسین کا ناز منایا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میری عبادت چھوڑو، دیکھو. بیٹھے چلے گئے ہو. اور اچھا برادران اہل سنت اگر بیٹھے ہیں کوئی، یقیناً ہوں گے، اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا، عالم سے، کہ یہ حدیث ہے 73 فرقے کی کتابوں میں یا نہیں؟ رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے، سامنے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ آ رہا ہے، نگاہ پڑی، کہتے ہیں نعم المرکب، کتنا اچھا مرکب ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دو، میں نے مرکب کا ترجمہ مرکب کیا ہے، ورنہ عربی دانوں سے پوچھنا مرکب گھوڑے کو کہتے ہیں. یا رسول اللہ تجھے مرکب کہا جا رہا ہے، روکتے کیوں نہیں؟ الٹا کہتے ہو نعم الراکب، سوار کتنا اچھا ہے. خریداروں سے بیان ہے نا میرا، جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا میں. یا رسول اللہ وہ تجھے کہہ رہا ہے کہ اچھا مرکب ہے، تو کہتے ہیں نہیں سوار اچھا ہے، یعنی خود کو پیچھے کر کے سوار کی اچھائی. اور پھر تجھے کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے کہ کیا کہہ دیا؟ مجھے مرکب بنا دیا. او اللہ کرے خریدار ہوں نہ کوئی صاحب میرے سامنے میرا سینہ پھٹنے والا ہے. رسول نے کہا غضنفر ہجیان نہ پٹ، جان کے یہ لفظ میں نے چنا. میں دیکھ رہا ہوں 14ویں صدی میں میرے بیٹے حسین کے گھوڑے پر فتوے لگیں گے. میں خود بن رہا ہوں تاکہ سوچ لے فتوا مجھ پہ. سوچ لے فتوا لگانے والا کہ کہیں رسالت تو زد میں نہیں آ رہی. تو اللہ اب یہ بنا ہوا ہے مرکب، جاگنا، یہ بنا ہوا ہے سواری، حسین ہے سوار. اور اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت چھوڑو، سواری کو دیکھو. شیعہ مولوی کہتا ہے حسین کی سواری چھوڑو، سڑک پہ پہلے نماز پڑھو. غلط کہا. یہ بھی نہیں جانتا آج کا مولوی کہ شارع عام پہ نماز ہوتی ہی نہیں. گاؤں گاؤں ہی کی جن کی کھاتا ہوں. اللہ نے میری
تسبیح، میری تسبیح ترک کرو. وانظر الی الارض، زمین کی طرف دیکھو. کیوں مالک؟ جاگنا. ان حبیبی یفعل الحمید، میرا حبیب لائے کے حمد کام کر رہا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ درجہ فرشتے پوچھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فحمدوا ما دام الحسین راکبا علی منکبہ، جب تک حسین کندھوں پہ ہے میری چھوڑو، میرے حبیب کی حمد کرو. ابن ابی خمسین عیسائی فرماتے ہیں یہ پہلا مقام ہے محمود تھا رسول کا. ہاں اب اندر بار والے جمیل شاہ جی پوچھ کے بتانا اپنے محلے سے بھی کافی ہے یا اگلا مقام بتاؤں؟ ٹھیک ہے. فرماتے ہیں دوسرا جاگنا، کہتے یہی رسول جس کی حمد کروائی اللہ نے، جو خود پہلے سے محمد تھا، یہی سجدے میں تھا. ہاں الحمدللہ چہرے بتا رہے ہیں کہ حلالیوں سے خطاب کر رہا ہوں میں. کہا یہی رسول سجدے میں تھا. اب ذہن میں رہنا کسی ایک بات، جب کندھوں پہ اٹھایا بابا کریم احمد شاہ تو اللہ نے کہا ان حبیبی یفعل الحمید، میرا حبیب فعل حمید کر رہا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. پہلی بار یہ کہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سجدے میں ہے. حسین آ کے بیٹھ گیا. اللہ حسین آگے. کعبہ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ رسول کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو حسین کو فطرت یہی کہتی ہے کہ ایسے ہی بلا تشبیہ بیٹھنا چاہیے تھا. حسین یوں بیٹھا ادھر منہ کر کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حسین کعبے کو پشت، نمازیوں کی طرف منہ. بڑی علتیں تھیں، کئی تمہیں بتائی ہیں، ایک بتانے لگا ہوں. ایک تو یہ علت تھی کہ اگر کوئی نمازی طول سجدہ سے گھبرا کے سر اٹھا لے، میں نظر آؤں اسے سمجھ آ جائے حقیقت قبلہ کسے کہتے ہیں. سجدے میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی.
دیکھا سب کو پتا ہے، میرے خیال سارے نمازی ہیں. وَبِحَمْدِ تسبیح ہے حمد کے ساتھ. اگر جاگ رہے ہو تو چلتے چلتے تحفہ لے لو. حسین پشت پہ بیٹھا ہے، بظاہر نماز کو روک رہا ہے، محمد حمد کر رہا ہے. اللہ رسول کا تو نقل شر یہ حق نہیں تھا کہ جو میں حسین سوار ہوا تھا بس 3 تسبیح پوری کر کے اٹھ جاتا. بچہ گرتا ہے تو گرنے دے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بیٹی ہے. پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. حسین بھی نمازیوں کی طرف منہ کر کے مسکرا مسکرا کے چیلنج کر رہا ہے خاموش زبان سے، جاگنا کہ دنیا کے جاہلوں، جو سجدے میں ہے وہ نبوت ہے، جو پشت پہ ہے وہ ولایت ہے. جب ولایت نماز میں آ جائے محمد نہیں نکال سکتا تو کون ہو جب ولایت نماز میں آ جائے، جو ولی کا مولا ہے وہ محمد باہر نہیں نکال سکتا اسے. کوئی ملا کیا اختیار رکھتا ہے کہ ولایت کو نماز سے نکالے. ابن ابی خمسی نسائی فرماتے ہیں حسین بیٹھا تھا، پھر عرش ہلا، یا ملائکتی اترکوا تسبیحی وانظروا الی الارض، فرشتوں میری تسبیح چھوڑو اور زمین پہ دیکھو. ان عبدی یحمدنی فحمدوہ ما دام الحسین جالسا علی ظہرہ، میرا عبد سجدے میں ہے، ابو عبداللہ پشت میں ہے. ناراض نہیں ہونا. ہاں میرے طرف دیکھو، میرا عبد سجدے میں ہے، ہر عبد خدا کا باپ پشت پہ ہے. تو مالک تیری عبادت چھوڑ کے ہم کیا کریں، فقط دیکھیں. فرمانے فحمدوہ ما دام الحسین جالسا علی ظہرہ، جب تک حسین پشت پہ بیٹھا ہے میرے حبیب کی حمد کرو. تھکے ہو؟ فرماتے یہ دوسرا مقام محمود تھا. دنیا میں کتنے؟ آخرت میں اور 3 دنیا میں. تیسرا سنو، ہاں بس تشریح کا وقت ہی نہیں ہے.
دنیا کا نقوی صاحب عجیب و غریب سا منبر بنا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ویسا بنا، نہ آج تک ویسا بنا، نہ قیامت تک بنے گا، اونٹوں کے پالانوں کا۔ میں صرف یہ علتیں بتانا شروع کر دوں نا کہ پالانوں کا کیوں بنوایا، تو شاید ایک خمسہ اور پڑھنا پڑ جائے۔ ہاں میں تمہیں ایک بتاتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ نقوی صاحب چونکہ عرب کے 85% لوگوں کا تعلق اونٹ سے ہے، اونٹ بیچنا، اونٹ خریدنا، اونٹ چرانا، اونٹ لادنا، اونٹ سواری، یہی کام ہے عربوں کے۔ انہوں نے کہا ممبر بنا انہی کے اونٹوں کا۔ کیوں مالک؟ فرمایا یہ نماز نہیں، یہ روزہ نہیں، یہ حج زکات قرآن نہیں، یہ من کن تو مولا ہے پالانوں کا ممبر پہ۔ جب بھی پالان میں ہاتھ ڈالیں گے من کن تو مولا یاد آئے گا۔ پالانوں کا ممبر پہلا خطبہ ہے رسول کا اور آخری، نقوی صاحب جو کھڑے ہو کے دیا۔ زندگی یہ رسالت کا 23 برس کا سب سے طویل خطبہ کھڑے ہو کر۔ اللہ جانے منڈی بہت دین والوں ہے جمیل شاہ جی، علی شاہ جی، یہ ولایت، یہ امامت ہے کیا چیز؟ امامت بچپنے میں ہو تو محمد کو اٹھنے نہیں دیتی، جوانی میں ہو تو بیٹھنے نہیں دیتی۔ آج بھرپور شباب ہے نا امامت کا۔ علی کا ہاتھ میں لے کر پورا خطبہ دیا رسول نے۔ ہاں خطبہ طویل تر ہے، ایک ٹکڑا، اور جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنو۔ نبی صاحب رسول نے اس خطبے میں پڑھ لینا، خطبہ غدیر میں نے تو نہیں بنایا، نہ کسی ایک کتاب میں ہے، لا تعداد کتابوں میں موجود ہے، دیکھ لینا۔ مولوی سے کہنا کہ خود کھول، اور جو جملہ غضنفر کہہ گیا ہے تلاش کر کے دکھا مجھے، پھر تو ترجمہ کر۔ رسول نے 100 لاکھ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے شیراز صاحب ارشاد فرمایا، لو كنت مقامی حول سنة واذكر فضائل علی بن ابی طالب لم احصی۔ اور میرے صحابیوں، میں پورا سال دن رات یہاں علی کے فضائل پڑھتا رہوں۔ کتنا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ محمد کہہ رہا ہے جو وہاں 18 یا 1800 سال یا 18,000 سال گزار کے آتا ہے، زمین پہ ابھی وضو کا پانی چل رہا ہوتا ہے، بستر کی گرمی اڑ رہی ہوتی ہے، کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، اور جس کا ایک لمحہ 1800 سال کا ہے اس کا سال کتنا لمبا؟ اور رسول کہہ کیا رہا ہے؟ غضنفر نے تو خطابت نہیں کی کہ چلو ہو سکتا ہے مجھ سے تو جذباتی جملہ بھی نکل سکتا ہے، رسول پہ فتویٰ دوڑا۔ جاگو، کہہ کیا رہا ہے رسول؟ لو كنت مقامی هذا سنة، میں اسی جگہ پہ سال کھڑا رہوں۔ اس کا مطلب ہے سال کھڑا رہ سکتا ہے نا؟ اس سال میں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ نیند آئے گی۔ اور یا رسول اللہ، منڈی بہودی والے تو تھک گئے ہیں، تو مجھے ہی بتا دے کم از کم، تو جو کہہ رہا ہے میں دن رات سال علی کے فضائل پڑھتا رہوں، تو سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ لازمہ
یعنی ادھر والا جو محلہ ہے اس کے صرف 4 آدمی راضی ہیں، باقی سب ناراض بیٹھے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو پھر ہاتھ یوں نہیں کر سکتے ہو. سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ ہوتا رہے. وہی عبادت ہے. بس رسول نے ہاتھ پکڑا، یوں سمجھو نبوت نے ید اللہ کو تھاما، پھر نقوی صاحب عرش ہلا، آواز قدرت ہے یا ملائکتی ادرکو تسبیح وانظروا الی الارض، اور فرشتوں میری تسبیح چھوڑ دو زمین پہ منظر دیکھو. پہلے کہا تھا میرا حبیب فعل حمید کر رہا ہے، نماز میں کہا میرا عبد فعل حمید کر رہا ہے. یہاں کا ان رسولی یفعل الحمید، میرا رسول فعل حمید کر رہا ہے. فَحْمَدُوهُ مَا دَامَ يَدُ عَلِيٍّ فِي يَدِهِ، جب تک علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے میری نہیں محمد کی حمد کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب تک رسالت کے ہاں ولایت رہے فرشتوں سے لگے حمد کرتے رہو. میں نے تو کہہ دیا تمہارے سر سے ہو گیا. جب تک رسالت کے پاس علی ہے حمد کرو. تو بھی بلا علی کو نماز میں تاکہ نماز تیری حمد کرے. اللہ اکبر. بس یہ 3 دنیا میں مقام محمود. ایک کا تعلق بابا سے، 2 کا بیٹے سے. آخرت والا سنو جاؤ. میرا خیال ادھار کرنا پڑے گا. نہیں اچھا ٹھیک ہے. قرآن کی آیت آئی سورہ حامیم سجدہ کی نقوی صاحب کانا مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ نے کہا قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا. توجہ. ہاں ایک جملہ بولتا ہوں، خریدو گے تو اگر مقام محمود تک جاؤں گا، ورنہ بس ٹائم تقریباً پورا ہے میرا. سر اٹھانا. سلمان کھڑا ہو گیا. سرکار 50,000 سال کا دن آپ کھڑے رہیں گے؟ نہیں. اب اگر ہر چہرہ نہ کھلا مجھے منبر شبیر کی قسم، میں سمجھوں گا وہ چہرہ منکر کا چہرہ ہے، وہ چہرہ محسر کا چہرہ ہے، حاسد کا چہرہ ہے. رسول فرماتے سلمان تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لم ازل اتوقع علی علی ابن ابی طالب حتی یفرغ اللہ من الحساب. جب تک اللہ حساب سے فارغ نہیں ہو جائے گا میں علی کی ٹیک لے کے کھڑا رہوں گا.
سے فرمایا اس وقت، یہ تیرے رسول کی حدیث، ہاں اس وقت اللہ کہے گا اور میرے بندو جس جس نے دنیا میں میری حمد کی، ذرا الگ ہو جاؤ، تمام اہل اسلام اہل ایمان اگلے پچھلے کھربوں کی تعداد میں الگ ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا اچھا تم اس گھمنڈ میں تھے کہ تم نے میری حمد کی؟ کلا ہرگز نہیں. تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے میری حمد کی ہو. نماز میری پڑھتے تھے، سوچتے میری مخلوق کو تھے، حمد میری کرتے تھے، تصور میں کچھ اور ہوتا تھا. یہ میری حمد نہیں ہے. یہ جو دو بھائی کھڑے ہیں نا، یہ اور ان کی اولاد کے سوا کسی نے میری حمد کی ہی نہیں. تو جب تم نے کام ہی نہیں کیا، اجرت کیا دوں؟ جاگنا. ساری خدائی شیراز صاحب جمیل شاہ جی علی شاہ جی سجدے میں کر پڑے گی. مالک کرم کر، رحمان رحم کر، تو رؤوف ہے، غفور ہے، عطوف ہے، کریم ہے، شفیق ہے، ہمارے بلے کچھ نہیں، کرم کر. اللہ نے کہا پچھلا کھاتا تو ہے صاف، میری ہم تم نے نہیں کی، میری ہم اس نے کی. سارے مل کر آج میرے محمد کی حمد کرو. بس 2-3 منٹ میں سمٹ رہا ہے میرا بیان. خدا کے لیے جاگنا. غضنفر کر حمد میرے حبیب کی، جو مجھے آئے گی میں کروں گا. تنظیم نقوی کر حمد، شیرازی کر حمد، جمیل شاہ کر حمد، اور فلاں مجتہد کر حمد. خدائی کرے گی. اللہ کہے گا بس نہ کل میری حمد کر سکے، نہ آج میرے حبیب کی حمد کر سکے. قصور تمہارا بھی نہیں، کسی کو مولوی نے بشر بتایا. ہائے ہائے تمہارا کام نہیں. آدم ذرا تو حمد کر، نہیں. نوح تو کر، نہیں. میرے سب کو اللہ نہ کر پائے گا. نہیں ہوئی حمد میرے محبوب کی، نہیں شان بیان کی میرے محبوب کی. اللہ کہے گا اب میرا ہی کام ہے کہ میں حمد کروں، اور میں کروں گا اپنی زبان سے. اینا اینا علی ابن ابی طالب. شہنشاہ اٹھے گا. ختم ہو گئی میری بات. یا علی کر حمد. اب یہ جملہ علی بادشاہ کا ہے. فرماتے میں پہلے اللہ کی حمد کروں گا، پھر رسول کی. مولا کیسی؟ لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون. ایسی حمد خدا اور رسول کی نہ اولین نے سنی ہوگی نہ آخرین نے. اب ایمان سے کہو قرآن میں تو اللہ کی حمد ہے نا. علی کہتا ہے میں وہ کروں گا حمد جو نہ اولین نے سنی. جس کے علم کو قرآن نہ گھیر سکتا ہو. دیکھو محنت برباد نہ کر دینا اپنی. یہ ہے مقام محمود. جب علی حمد کرے گا رسول کی، اللہ کہے گا ہاں اب تیری حمد ہوئی. اسی مقام کا میں نے وعدہ کیا تھا تجھ سے، اب نتیجہ دینے لگا ہوں. کون خوش قسمت ہے کون بد قسمت میں غیب نہیں جانتا، وہ چہرے اور رد عمل بتا دے گا. بس علی حمد چھوڑے گا، جنت کی طرف چلنے لگیں گے. آواز ایک طرف آئے گی یا حبیبی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. یہاں تیری حمد کی علی نے، اب جنت کے دروازے تک تو حمد کر علی کی.
سلے میں تجھے مقام محمود عطا رسول تہجد پڑھے سلے میں علی حمد کرے گا قیامت کے دن. تو بھی علی علی کر عبادتوں میں تاکہ اور کچھ نہیں تو علی تیرا شکریہ ہی ادا کر دے. اور جس کا شکریہ اللہ ادا کرے وہ تیرا کرے اور کیا چاہے. درود پڑھو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت آیا ہوا ہے؟ تھوڑے سے لمحے اور گزار لو. یہ شام سے چل کے آئی ہے, پتہ نہیں کتنی دیر سے منتظر تھی کب فضائل ختم ہوں. اللہ اکبر, اللہ اجرکم اللہ. میں صرف دعا دے سکتا ہوں تمہیں, جس بی بی کی تم پر نظر ہے صلہ وہ یقیناً عطا کرے گی. ہر مجلس میں آتی ہے حسین کا پرسہ لینے, اور آج آئی ہے بابا کا پرسہ لینے. تیرے مولا علی بادشاہ کے چہلم کی مجلس ہے یہ. آج 40واں دن ہے علی کو دنیا چھوڑے ہوئے, اور میں سمجھ میں آ جائے تو کہے تحقیق کے بعد رہا ہوں 40 دنوں میں ایک لمحے کے لیے علی کی بیٹی کے آنسو نہیں رکے. اللہ اکبر. میرے پاس تشریح کا وقت ہی نہیں کہ میں شرح کر سکوں. بعد میں سوچتے رہنا, زندگی کے جس موڑ پہ سوچو گے رونے کے لیے کافی ہے. علی کی شہادت کو مذاق سمجھا ہے تم نے؟ حسین کی شہادت کا دن آئے ہنسنا حرام ہو جاتا ہے, خوشی حرام ہو جاتی ہے. جس دن سکینہ یتیم ہوئی اور جس دن خود زینب یتیم ہوئی, کربلا میں سجاد یتیم ہوا, یہاں حسن و حسین بے وارث. اللہ اکبر. کچھ ایسا تو تھا, میں پوری شہادت پڑھوں 3 گھنٹے میں ختم نہیں ہوگی بخدا ممبر کی قسم. میں 1 یا 2 جملہ کہہ کے میں جانے لگا ہوں. یہاں سے سوچ لینا کہ علی کی شہادت نے علی کے گھر میں اثر کیا ڈالا ہے. ضربت کے بعد جب بیٹے گھر لے کے آئے نا, پڑھنا کتابیں, زینب بلا تشبیہ بابا کے سینے پہ گری دائیں طرف, تیری بے اولاد بیٹی بائیں طرف, دایاں پاؤں حسن نے پکڑا ہوا ہے, بایاں حسین نے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ جائے تو کتابیں بتاتی ہیں کہ علی کی چارپائی سے کچھ فاصلے پر 2 پرچھائیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں. ایک مرد کا سایہ ہے, ایک پردہ دار کا. پردہ دار جانا چاہتے ہیں علی کی طرف, مرد کہتا ہے رقیہ وہ بطول زادے ہیں, ہم کنیز زادے ہیں. پہلے اولاد بطول کو ادا کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ. ادھر یہ منظر ہے, میرا اگلا لفظ سے سمجھنے کی کوشش کر لینا. سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر یہ منظر ہے, عباس کی ماں نے دیکھا اپنے وجہ اللہ سہاگ کو, وجہ اللہ کی تصویر خون میں ڈوبی ہوئی نظر آئی. پہلے تو ہکا بکا دیکھتی رہی, اچانک یہ ام المؤمنین جیسے خواب سے جاگی. فضا جی بی بی جلدی کر قرآن لے آ. قرآن آیا, بلا تشبیہ ام المؤمنین نے سر پہ رکھا, عباس کا ہاتھ پکڑا, قرآن پہ رکھ کے کہا پالنے والے میرے عباس کو موت
اللہ اکبر اللہ اکبر علی نے کہا مول بنین ایسا نہ کر، یہ میرا صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کا فدیہ ہے، بس چھوڑ دی۔ ایک بات میں جانے لگا ہوں، کرتے رہو امیر کائنات کا ماتم۔ جس بی بی نے باپ کو یوں نہیں دیکھا تھا، آج زندگی میں پہلی بار باپ کی نظروں سے نظر ملا رہی ہے۔ اب مجھے پتا نہیں زینب کو علی کا غم زیادہ ہے، فکر خدا کے لیے اگر سمجھ میں آ گا پھٹ کلیجا جائے گا، مجھے للہ معاف کر دینا۔ مجھے نہیں پتا زینب کو علی کا غم زیادہ ہے یا علی کو زینب کا۔ کیوں؟ سیدوں میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، زینب بابا کے چارپائی کے پائے پہ ٹکریں مارتی ہے،